جی کیا اندھے شخص کی امامت درست ہے؟ بعض حنفی علماء اسے مکروہ جانتے ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ امامت کی شرائط بھی بیان کر دیں۔ کیا اس میں آنکھیں بھی داخل ہیں؟ کسی صحابی سے ثابت ہو تو کوئی اثر بھی بتا دیں۔ یار امامت کی شرائط میں آنکھیں داخل نہیں تھی، لیکن علماء نے وہ کچھ داخل کر دیا ہے کہ جو داخل نہیں تھا۔ مثلا آپ کئی مسجدوں میں دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے کہ اس مسجد کا امام صرف حنفی بریلوی ہو سکتا ہے، یہ بھی امامت کی شرائط میں انہوں نے داخل کیا ہوتا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی صاحب کے عقیدے رکھتا ہو، اس مسجد کا امام صرف حنفی دیوبندی ہو سکتا ہے، یہ مسجدوں میں لکھ کے لگایا ہوا انہوں نے۔ تو یہ امامت کی شرائط وہ ہیں جو علماء نے، بزرگوں نے سکھائی ہیں، لیکن نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ میں بابوں کا ماننے والا نہیں، علم و کتابی مسلم ہوں۔ تو ہم تو یہ بات بتائیں گے کہ امامت کی 4 شرائط آئی ہیں میرے بھائی صحیح مسلم میں، اس میں داڑھی بھی نہیں ہے شرط، یہ علماء کی بنائی ہوئی شرائط ہے۔ وہ کہتے ہیں داڑھی دیکھیں نا گناہ کبیرہ ہے، داڑھی منڈانے گناہ کبیرہ چھوٹا ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ بڑا ہے۔ ممبروں پہ چڑھ کے لمبی داڑھیوں کے ساتھ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کو تو آپ نے امام بنایا ہوا ہے، اس سے تو بہتر ہے کسی کلین شیپ کو آگے کھڑا کر لیں جو جھوٹ نہ بولتا ہو۔ انٹینسٹی دیکھیں نا کہ کس گناہ کی زیادہ ہے۔ امامت کی 4 شرائط ہیں، اس میں داڑھی نہیں ہے۔ آپ میرے یوٹیوب پہ بھی کلپ لکھیں، کیا بغیر داڑھی والا امامت کروا سکتا ہے؟ بالکل کروا سکتا ہے۔ پہلی شرط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کا علم اسے زیادہ ہو، قرآن کا فہم بھی ہو، قرآن کی عربک بھی صحیح جانتا ہو۔ یہ نہیں ہے بات پڑھتا ہو اور وہ آپ اس کو امام کھڑا کر دیں، لحن جلی کرتا ہو۔ اگر قرآن میں برابر ہو، جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہو، سنت کا علم پریکٹیکلی سنت تو کوئی داڑھی رکھنا جتنی بڑی سنت ہے، اس سے بڑی سنت سچ بولنا ہے، وہ علماء نہیں بول رہے۔ تو اگر آپ کہنا جی وہ چونکہ سنت میں داڑھی آ جائے گی، صرف داڑھی نہیں آتی تو داڑھی تو شروع ہو کے سنت داڑھی سے ختم ہوتی ہے یا پگڑی پہ ختم ہوتی ہے، اس سے بڑی سنتیں اور فرائض ہیں۔ سنت کا علم جسے زیادہ ہو، اس میں بھی برابر ہو، جس نے پہلے ہجرت کی ہو، یعنی سینئر ہو اسلام میں، چاہے عمر اس کی چھوٹی ہو۔ اس کے بعد اگر اس میں بھی برابر ہو، پھر عمر میں جو بڑا ہو، عمر والی چوتھی چیز۔ اگر کوئی دین کے معاملے میں زیادہ سینئر ہے، عمر میں وہ چھوٹا ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے معاذ ابن جبل کی عمر 6 سال تھی، وہ بڑے صحابہ کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کا علم زیادہ تھا ان کے پاس۔ ٹھیک ہو گیا؟ قرآن کا علم، سنت کا علم، اس کے بعد ہجرت، اور اس کے بعد جو عمر میں، اس میں میرے بھائی آنکھیں کوئی شرط نہیں ہے، یہ علماء نے بنائی ہوئی ہیں۔ کل مجھے ایک ای میل آئی انڈیا سے، مجھے بڑا دکھ ہوا، یقین کریں وہ ای میل پڑھ کے۔ وہ بتا رہے تھے کہ جی اس طرح ایک بھائی تھے، انہوں نے اب دینی تعلیم بھی حاصل کر لی سب کچھ، اب ان کو کوئی امام مسجد رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے تو وہی ہنر سیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ نابینا ہے، اس کو ہم امامت نہیں دیں گے۔ تو کہتے ہیں بڑے دور دراز کے کسی گاؤں میں اسے امام رکھوایا مسجد کے اندر، جہاں لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ شہروں میں تو لوگوں کے پاس علم ہے، یہ بھی علم نہیں ہے، جہالت ہے ان کے پاس۔ یہ بابی والا علم ہے، کتاب و سنت والا علم نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں، دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے مدینہ شریف میں جس کو استاد بنا کے بھیجا، وہ کوئی آنکھوں والا شخص نہیں تھا، نابینا تھا۔ کون؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، جن کے والد سے عبس و تولی بھی نازل ہوئی بھی ہے۔ عبس و تولی نبی علیہ السلام کے اوپر گرفت کی گئی کہ اس نابینا کے آنے کے اوپر آپ نے تیوڑی کیوں چڑھائی، ان کافروں کو چھوڑے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے یہ استاد تھے صحابہ کے، انصار مدینہ کو انہوں نے پڑھایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو کئی سال بعد ہجرت کی ہے نا، یہ پڑھاتے تھے۔ اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے یہ والی حدیث جو ہے نا، ابو داؤد والی، آپ کو مشکات میں امامت والے بیان میں بھی مل جائے گی، اور امامت کی شرائط والی بھی آپ کو پہلی جلد میں مشکات میں مل جائے گی۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ نماز پڑھنے کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم کو ہم پہ بنایا تھا۔ انس ابن مالک کا امام بھی عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا سے آپ، قرآن کا علم زیادہ تھا ان کے پاس۔ وہ پھر یہ وہ لاجکس دیتے ہیں، وہ جی دیکھیں جی نابینا بندہ پاکی پلیتی کا دھیان نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی آپ نے جو آنکھوں والے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کی پاکی پلیتی کے اوپر آپ نے ویب کیم فٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں؟
اس طرح کہ آپ لیم ایکسکیوزز رکھیں گے؟ نابینا آدمی بھی پاکی پلیدی کا دھیان رکھ سکتا ہے، کیوں نہیں رکھ سکتا؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صحابہ رکھتے تھے۔ اس طرح کے لیم ایکسکیوزز گھڑنا، تو اس طرح کی تو میں بھی 50 شرائط امامت کی بنا کے پیش کر دوں گا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آنکھوں والے مولوی ہیں وہ بد نگاہی زیادہ کرتے ہیں، کوئی عورت نہیں چھوڑتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ بے پردہ عورتیں کہیں سے گزر رہی ہوں، آپ دیکھیں مولوی جو داڑھیوں والے آپ کو پہلے نظر آئیں گے ادھر دیکھتے ہوئے، الا ماشاءاللہ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ نابینا سے ابھی زیادہ، یا نابینا آدمی زیادہ حقدار ہے، کم کا اس آنکھوں کے زنا تو نہیں کر رہا نا، آنی ہوں لے لو میرے کو پکی، تو اسی تے ظاہری نجاست تو بچ رہو، تو آڈے علماء وچ باطنی نجاست موجود ہے۔ ابھی میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کو یا میل سٹوڈنٹس کو وہ غلط نظر سے دیکھتے ہیں، میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا ابھی، وہ تو ایک علیحدہ سے چیپٹر ہے، وہ میں کھولتے ہی نہیں ہوں۔ اور کیا کچھ مدرسوں میں چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ میرا خیال ہے میرا اتنا جملہ ہی بول دینا کافی، ان کو پتہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں پھر نابینا آدمی تو، میں پھکی کا جواب پھر پھکی سے ہی ہوگا نا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ میں اینٹی وینم بھی دوں گا، الزامی جواب بھی، کہ آنکھوں والے لوگ تو پھر بدنگاہی کر رہے ہیں، نابینا تو نہیں کر رہا، چلے پھر تو زیادہ اہل ہوا۔ جب آپ نے شرائط خود بنانی ہے اپنے بزرگ بابوں کی، تو پھر یہ بھی ایک ڈالیں۔ اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کو استاد بنانا بخاری مسلم میں ثابت ہے، ابو داؤد میں ہے کہ ان کو امام بنایا، نابینا شخص امامت کر سکتا ہے۔ اور یہ جاہل لوگوں کو، جو علماء میں بھی ہیں اور عوام الناس میں بھی، ان کو بتائیں کہ بھائی دین کتابوں میں ہے، شخصیات میں نہیں ہے۔